السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آبجیکٹیوز ریزولوشن آف 1949 یعنی 1949 میں جو قرارداد مقاصد پاس کی گئی اس کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہی پاکستان بنا تھا اس کے ساتھ ہی یہ ایفرٹس سٹارٹ ہو گئی تھیں کہ پاکستان کو نیا دستور دیا جائے، یعنی پاکستان کا نیا آئین بنایا جائے۔ تو جو اقدام کیے گئے اس حوالے سے اس میں سے ایک قدم آبجیکٹیو ریزولوشن آف 1949 بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ 7 مارچ 1949 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جو پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، یعنی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، اس کے سامنے یہ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی۔ اس کو کچھ ڈیلیبریشنز ہوئیں، اس پہ بحث ہوئی اور 12 مارچ 1949 کو اس کو پاس کر لیا گیا۔ تو 12 مارچ کو قرارداد مقاصد جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ اس کو پاس کیا گیا۔ اس کے بڑے اہم مین پوائنٹس ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ساورنٹی آف اسٹیٹ ہے، یعنی ریاست کی جو حاکمیت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی ساورنٹی جو ہے اکارڈنگ ٹو آبجیکٹیوز ریزولوشن ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے، جو ہمارے نمائندے ہوں گے جن کو عوام الیکٹ کر کے بھیجے گی، وہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پر اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں گے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 کا، یعنی عوام جو ہے جن کو بھیجے گی وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دہ سمجھیں گے، لیکن وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ سمجھیں گے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ پرنسپلز جو ہیں اسلامک ڈیموکریسی کے، ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا، یعنی اسلام جو ہے اس کو جو مسلمان ہیں ان کی لائف میں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف تصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو اسلام کے جو پرنسپلز ہیں اسلامک ڈیموکریسی کے، جیسا کہ سوشل جسٹس ہے، اس کے علاوہ جو برادرہڈ ہے، اس کے علاوہ فریٹرنٹی ہے، اس کے علاوہ ایکویلٹی ہے، یہ جو پرنسپلز ہیں ان کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، یعنی اسلامی جمہوریت ہوگی پاکستان کے اندر۔ اسلام جو ہے جمہوریت کے سٹینڈرڈز جو سیٹ کرتا ہے وہ یہاں پہ لاگو کیے جائیں گے، امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ اچھا، تیسرا جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ پوائنٹ وہ ہے پریکٹس آف قرآن اینڈ سنہ، یعنی قرآن اور سنت جو ہے اس کو پاکستان کے اندر پریکٹس کیا جائے گا، اور عوام کو، یعنی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے گا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ اسلام کے اکارڈنگ اپنی لائفز کو سپینڈ کر سکیں گے، گزار سکیں گے۔ تو یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ پروٹیکشن آف مائنورٹیز ہیں، یعنی مائنورٹیز جو ہوں گی پاکستان کے اندر ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کو بھی تحفظ دیا جائے گا، یعنی ان کی جو لائفز ہوں گی، ان کی جو زندگیاں ہوں گی ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی جو پراپرٹی ہوگی ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، یعنی ان کو وہی رائٹس ملیں گے جو پاکستان کے مسلمانوں کو رائٹس ملیں گے۔ تو یہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے پروٹیکشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، یعنی جو پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو سرحدیں ہیں ان کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔ یہ بھی اعادہ کیا گیا، یعنی اس کے اندر یہ چیز شامل کی گئی کہ پاکستان کو ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں، جو ہماری فوج ہے، ان کے ذریعے تحفظ دیا جائے گا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یعنی جوڈیشری کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد رکھا جائے گا، اس پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو لا آف دا لینڈ ہوگا، ہمارا جو قانون ہوگا اس کے اکارڈنگ وہ تمام فیصلے کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اچھا جو ہمیں نیکسٹ پوائنٹ نظر آتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی پروویژن ہے، یعنی پاکستان کے جو مسلمان ہوں گے یا ہندو ہوں گے یا جو بھی یہاں پہ رہ رہے ہوں گے ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے، یعنی بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوں گے ان کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ ہمارے بنیادی حق میں سب سے پہلا حق ہمارا رائٹ ٹو لائف ہے، یعنی وہ لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے گا، فراہم کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ چند ایک پوائنٹس جو ہیں بڑے اہم پوائنٹس ہمیں نظر آئے ہیں قرارداد مقاصد کے اندر۔ اچھا، اس کی اہمیت بھی ہے، امپورٹنس بھی ہے جو مسلمان ہیں ان کی زندگیوں کے اندر، یعنی پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کی لائفز میں۔ سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے
کہ اس نے پہلا سٹیپ دیا تھا ٹوورڈز پاکستان، یعنی قرارداد مقاصد جب پاس کی گئی تو یہ پاکستان کے جو آبجیکٹیوز تھے اس کی طرف پہلا سٹیپ تھا، یعنی کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، یعنی پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے جو قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہوگی. تو یہ پہلا سٹیپ ثابت ہوا، ہمیں ایک مقصد دے دیا کہ ہاں جی ہم نے یہ ایسے کر کے پاکستان بنانا ہے، اسلام کے جو اصول ہیں ان کو نافذ کرنا ہے. یہ اچھا دوسرا جو پوائنٹ ہمیں اس کی اہمیت کا نظر آتا ہے کہ اس آبجیکٹیوز ریزولوشن کو میگنا کارٹا آف پاکستان بھی کہتے ہیں. یہ میگنا کارٹا جو ہے وہ 1215 میں ڈاکومنٹ سائن ہوا تھا برطانیہ کے اندر، وہاں کے بادشاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان، یعنی کہ جو اختیارات تھے وہ بادشاہ سے لے کے وہ پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے. یعنی کہ اس کو میگنا کارٹا اس لیے بھی کہا جاتا ہے پاکستان کا کہ سنگل اتھارٹی کے پاس جو ہے یا سنگل پرسن کے پاس پاور نہیں ہوگی، یعنی پاکستان کے اندر پاور جو ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں ہوگی، یعنی عوام جس کو ذمہ داری سونپیں گے وہی اس کو ایکسرسائز کرے گا. تو اس لیے اس نسبت سے اس کو میگنا کارٹا آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہمیں نیکسٹ نظر اس کی اہمیت آتی ہے وہ ڈیموکریٹک آئیڈیلز کا ہونا ہے، اس کے اندر شامل ہونا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں ایکویلٹی ہے، اس میں فریٹرنٹی ہے، اس میں برادرہڈ ہے، یہ سارے شامل ہوں گے. اچھا اس کے علاوہ اس کو مین آبجیکٹیو بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو کریشن کا مین آبجیکٹیو ہے وہ بھی ہمیں آبجیکٹیوز ریزولوشن نے دیا ہے. یعنی ہمارا مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ پاکستان کو ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانا ہے. تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے آبجیکٹیو ریزولوشن آف 1949 کے. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا.